یہ تھوڑی سی پریکٹس کی بات ہے، جیسے کوئی مورس کوڈ سمجھتا ہے، ایسے ہی جہاں فون ہو وہاں ڈائل رنگ شمار کر کے صحیح نمبر نوٹ کیا جا سکتا ہے یا تقریباً صحیح نمبر سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک نمبر ادھر ادھر ہو جائے تو یہ غلطی نمبر ملانے سے درست ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود تو دعویٰ رکھتا ہے کہ تیری گھر والی اتنی احمق نہیں ہے، وہ تجھ سے زیادہ احمق ہے اور تو اس سے زیادہ۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے یہ رسک لینے کی؟ نمبر آؤٹ ہو گیا تو سب چوپٹ ہو جائے گا، خاموشی سے نمبر نوٹ کرتی اور ہمیں بتا دیتی۔ میں نے کہا، یار آخر عورت ذات ہے، افلاطون یا سکندر بخت نہیں ہے، اور خود سکندر بخت ہوتے تو میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ جذباتی حماقت فرماتے، سر کے بل کھڑے ہو کر رابعہ رابعہ پکارنے لگتے یا فون میں گھس جاتے۔ محسن نے خفگی سے کہا، اور میں ایک امکان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمبر رضوی صاحب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ چل برا مت مان، جو ہوا اچھا ہوا، برا ہوا تب بھی اس میں برائی نہیں۔ میں نے کہا، اب ہم آج رات کوشش کریں گے۔ یہ آدھی رات کے بعد والا مسئلہ کچھ عجیب ہے۔ محسن نے کہا، لائن چارجز تو شاید رات کے 11 بجے کے بعد ہی کم ہو جاتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ لائن چارجز کی بات نہیں، غالباً یہ فون رات کے بعد دستیاب ہوتا ہے، کسی ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک کسی کی موجودگی کا امکان نہیں، اور وہاں سے چوری چھپے بات ہو سکتی ہے، گویا ناجائز طور پر۔ محسن بولا، غالباً یہ کسی آفس کا فون ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، تمام دفاتر رات کے وقت بند پڑے رہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی عقل اور پیسہ استعمال کرے تو کسی کمپنی یا سرکاری دفتر کے چوکیدار کو رشوت دے سکتا ہے، اور چوکیدار کوئی بھی کمرہ کھول کے فون ان کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ ایسا ہوتا بھی ہے، سرکاری دفتروں اور صنعتی اداروں کے لمبے چوڑے بل ہوتے ہیں، اس میں نجی کالوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یار لوگ سرکار کے خرچے پر نصف شب کو بیویوں اور محبوباؤں سے فلمی محبت بھرے ڈائیلاگ بھی بول سکتے ہیں، اور دشمنوں کو ولن کی طرح گالیاں بھی دے سکتے ہیں۔ کیا آئیڈیا ہے، محسن بولا۔ افسوس کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا، ورنہ سرکاری دفاتر اور لالچی چوکیدار کہاں نہیں ملتے۔ خیر، آئندہ کے لیے یہ بھی ایک وسیلہ ہے جو ہم آج رات ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اور کریں گے؟ محسن خوشی سے بولا، رابطے کی کوئی تو صورت نکلی؟ ہاں، ورنہ کراچی تو انسانوں کا سمندر ہے، اور وہاں جانے بغیر کسی کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے سے زیادہ مشکل کام ہوتا۔ میں نے کہا، اس خیال نے کہ میں رابعہ کی آواز سن سکوں گا میرے دل میں بے قراری پیدا کر دی۔ جب تک رابعہ کے اور میرے درمیان نا امیدی کے احساس کا فاصلہ تھا، میرے جذبات پر بھی جیسے بے حسی کی برف سی جمی رہی تھی۔ میں دیدہ و دانستہ اس کے خیال سے گریز کرتا تھا اور اس کے تصور کی اذیت سے بچتا تھا۔ اب وہ پھر دل کے خانے میں درد جگا کے اتری تھی تو اس طرح اس کا عکس جمال میرے خیالوں میں بس گیا تھا، اور اس کا نام ہر دھڑکن کی بازگشت ہو گیا تھا۔ یہ برف پگھلتے ہی میرے عشق کا آتش فشاں دبکنے لگا تھا۔ ہجر کے راستوں کے تاریک سفر میں یکلخت اس کے آفتاب حسن کی اجلی دھوپ آ گئی تھی، چنانچہ میرے جذبات کی شدت میری صورت سے بھی عیاں ہونے لگی تھی۔ محسن کہا مار کے ہنسا۔ شروع ہو گئی پیٹ میں مڑوڑ، اس کے بعد آنے لگیں گے عشق کے جلاب۔ تو نے گولی ہی ایسی دی ہے۔ میں نے کہا، خواہ وہ نام لیا جو میں بھولنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پھر کیا کرتا، نہ بتاتا یہ بات ابھی، نازوں کے حوالے سے بتا دیتا۔ میں نے کہا، پھر اپنے مرزا غالب کا یہی حال ہوتا۔ محسن بولا، خیر اب پہلے تو اپنے مہمان کی خبر لیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ سرکس کا شیر لوہے کے جال میں ہے۔ میں نے کہا، دلاور ہوش میں آ چکا تھا اور کیتھرین کی تحویل میں تھا۔ جب میں نے کمرے میں قدم رکھا تو مجھے عجیب سا منظر دکھائی دیا۔ دلاور کرسی پر دیوار کی طرف پیٹ کیے بیٹھا ہوا تھا۔ دلاور کے ہاتھ اس کی پشت کی طرف کر کے باندھے گئے تھے اور کرسی دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ دلاور کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے اور اس کے بدن پر جگہ جگہ زخموں کی خونی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ کیتھرین کے ہاتھ میں نائلون کی دوہری بل دی ہوئی رسی تھی جسے اس نے بے دردی سے کوڑے کے طور پر استعمال کیا تھا۔
کیتھرین کے بال بکھر گئے تھے اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ جس حد تک دلاور سے اپنی تذلیل کا انتقام لے سکتی تھی اس کے جسم پر تشدد کر کے لے چکی تھی۔ پھر شاید وہ خود تھک گئی تھی یا اسے خیال آ گیا تھا کہ دلاور کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ اب وہ ایک ہاتھ میں مگ اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا چمچہ لیے کھڑی تھی۔ میرے سامنے اس نے مگ سے ایک چمچہ پانی لیا اور دلاور کے زخموں پر ڈال دیا۔ دلاور کا جسم کرب سے اینٹھا مگر اس کی صورت پر ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ برقرار رہی۔ اب بولو یو ڈرٹی سوائن، کیسا ہے؟ کیتھرین نے کہا۔ آئی وش کہ میرے پاس تیزاب ہوتا۔ دلاور نے مجھے اور محسن کو دیکھا۔ لو تمہارے مددگار آ گئے، ان سے جو چاہو منگوا لو، تمہارے دل میں حسرت نہ رہے کوئی۔ کیتھرین نے پورا مگ اس پر پھینک دیا۔ وہ نمک ملا پانی تھا جو اس کے ہر زخم پر پھیل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ کراہنے لگا مگر کیتھرین کی کوششوں کا مذاق اڑانے کے لیے پھر مسکرانے لگا۔ تم ایسا کرو، ایک مشین منگوا لو کیما بنانے کی یا گنے کا رس نکالنے کی، دلاور نے کہا۔ اس میں مجھے ڈالو اور مشین چلا دو، پھر میرا گوشت کھا لو اور خون پی لو، اپنی بیٹی کو بھی پلا دو یہ ٹانک۔ کیتھرین نے ایک جنونی رد عمل کے ساتھ دلاور پر حملہ کیا۔ اس کے ناخن لمبے تھے مگر اس سے پہلے کہ وہ دلاور کا منہ نوچتی، دلاور نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ پاگل کتیا، دلاور نے حقارت کے زہر میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا اس طرح تو وہ سب بھلا سکتی ہے جو تیرے ساتھ ہوا تھا، جو میں نے دیکھا تھا؟ کیتھرین ایک دم رک گئی۔ اس کا چہرہ احساس ذلت سے سفید پڑ گیا۔ اس نے مجرم نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ دلاور نے وہ بات کہہ دی تھی جو کیتھرین نے آج تک ہم سے چھپائی تھی، جو شاید وہ کسی عورت سے بھی نہ کہہ سکتی تھی۔ وہ منہ چھپا کے روتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ تم واقعی دلاور ہو؟ میں نے آگے جا کے دلاور کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ تم نے اور تمہارے شکاری کتوں نے ایک کمزور اور بے بس عورت کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا اس پر تمہیں شجاعت و مردانگی کا اعلیٰ اعزاز ملنا چاہیے۔ تم جسم کے زخموں پر ٹانک پاشی کو بھی مسکرا کے جھیل گئے مگر اصل اذیت روح کے زخم دیتے ہیں جو تم نے نہیں کھائے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکو گے جو احساس کے ناسور دیتے ہیں۔ آپ ڈائلاگ اچھے بولتے ہو اپنے سکندر صاحب، میں نے ہمیشہ تعریف کی ہے، دلاور بولا۔ ہم نے اب تک اچھا ہی کیا ہے، ہم برائی سے گریز کرتے رہے مگر اب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی طبیعت پر جبر کر کے تمہاری سطح پر آنا پڑے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی آج کچھ ایسی بات ہو جائے جسے تم کبھی بھلا نہ سکو، اور تمہیں افسوس ہو کہ تم نے وہ سب کیتھرین کے ساتھ کیوں کیا تھا جس پر انسان نہیں شیطان بھی شرمائے، مگر تم اس کا حوالہ فخر کے ساتھ دیتے ہو، محسن نے کہا۔ وہی تمہارے ساتھ ہوگا، میرا تم کیا بگاڑ سکتے ہو، دلاور نے اطمینان کی اداکاری کے ساتھ کہا۔ اپنے سکندر اعظم نہ اپنی جوان بیٹی ہے، نہ بہن اور نہ کوئی معشوقہ جیسی کہ تم لوگوں کے لیے مجبوری اور کمزوری بن جاتی ہے۔ ایک پرانی بیوی ہے تو اسے بے شک اٹھا لاؤ، جیسے چاہو مار دو، نقصان ہوگا تو بچوں کا، انہیں دوسری ماں نہیں ملے گی۔ ہمارا کیا ہے، ہمیں دوسری، تیسری، چوتھی بیوی بھی مل سکتی ہے اگر زندہ رہے۔ کیا تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو اتنے ہی سکون کے ساتھ برداشت کر سکو گے؟ میں نے پوچھا۔ کر لیں گے جی، آدمی کا دل پتھر ہونا چاہیے، وہ بولا۔ یہ جو آپ لوگ موم کا دل لیے پھرتے ہو یہی عذاب دیتا ہے، یہی آدمی کا راستہ روکتا ہے اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو تم کر سکتے ہو، میں نے غصے سے کہا، مگر یہ سوچو کہ نہیں، یہ تو کبھی سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ دشمن ہمارے ساتھ وہ سب نہیں کر سکتا جو ہم دشمن کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کے اندر ایک حیوان ہے، ایک درندہ ہے، جب وہ باہر آ جاتا ہے تو شرافت اور تہذیب کے سارے لباس تار تار کر دیتا ہے۔ میری اپنی زندگی ہر وقت تمہارے نشانے پر تھی، بالکل اسی طرح جیسے تمہیں قتل کر دینا یا کروا دینا ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے اختیار میں تھا۔ تم وہ فلسفہ بگاڑ سکتے ہو کہ موت کا ایک دن معین ہے اور اس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، پھر بھی ہم حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی حفاظت بھی کرتے ہیں اور احتیاط بھی کرتے ہیں۔ میں کبھی اس خیال سے غافل نہیں رہا کہ تم میرے بیوی بچوں کو میری کمزوری بنا سکتے ہو۔
ایک بار تم میرے گھر کے اندر تک پہنچ گئے تھے، مگر ایسا تم انتقاماً نہیں کرو گے، یہ میرا اندازہ تھا۔ تم مجھ سے کچھ اگلوانے کے لیے، کچھ منوانے کے لیے، یا مجھ سے کوئی سودا کرنے کے لیے ایسا کرو گے۔ دلاور نے کہا، میرے اندازے کم ہی غلط ہوتے ہیں اپنے سکندر صاحب۔ میں اس کی ذہانت کا پھر قائل ہوا۔ ہم نے تمہاری زندگی کا سودا کرنے کی بات کی تھی۔ کس سے؟ میرے بیوی بچوں سے۔ دلاور مسکرانے لگا۔ نہیں، تمہارے یاروں سے۔ میں نے کہا، یار کون ہے کسی کا؟ آدمی خود اپنا یار نہیں۔ وہ بولا، آج بڑا فلسفہ بول رہے ہو۔ محسن نے کہا، یار نہیں تو وہ لوگ کیا ہیں؟ سراج اور جمشید، بزنس پارٹنرز۔ بزنس نہیں تو پارٹنرز بھی نہیں، اور پارٹنرز نہیں تو بزنس کی بات نہیں۔ وہ بولا، وہ تم سے سودا نہیں کریں گے، نیا پارٹنر تلاش کر لیں گے۔ کیا تمہاری بیوی بھی دوسرا شوہر تلاش کر لے گی؟ محسن نے مشتعل ہو کے کہا، میرے جیتے جی تو نہیں کرے گی، میرے بات کرے تو پتہ نہیں، کسی اور کا دل آ جائے اس پر، یا اس کا دل کسی پر آ جائے۔ دلاور ہنسنے لگا۔ اور تمہارے بچے؟ میں نے کہا، وہ یتیم ہو جائیں گے، ہونے دو۔ دنیا میں ہزاروں بچے ہر روز یتیم ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ ہوگا جس سے ان کی زندگی آرام اور آسائش میں گزر جائے گی، جیسے اب گزر رہی ہے۔ باپ اہم ضرور ہوتا ہے، مگر یہ خیال ہے کہ اس کا پیسہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ صرف تم جیسا شخص ہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ میں نے کہا۔ دلاور ہنسا۔ میرے کہنے کی بات نہیں اپنے سکندر صاحب، حقیقت تو ایسی ہی ہے۔ کیا اہمیت اور ضرورت ہوتی ہے اس باپ کی جو مفلس اور محتاج ہو، معذور ہو، اور ایک ایسا بوجھ ہو جسے اٹھا کے چلنا بھی بدنامی کے سوا کچھ نہ دے؟ ایک بد کردار عیاش باپ بھی قابل برداشت ہوتا ہے اگر وہ دولت مند ہو، اس امید میں کہ وہ کبھی تو مرے گا، مگر وہی باپ سب کچھ ختم کر کے مرنا چاہے تو کیا اولاد برداشت کرے گی؟ بے شک بچے مجھے مس کریں گے، لیکن کتنے دن؟ ان کی ساری زندگی پڑی ہے، ان کے لیے جو بندوبست میں نے کیا ہے وہ میری محبت کا بہترین نعم البدل ہوگا۔ ایک موازنہ کریں جی کہ باپ ہو اور پیسہ نہ ہو، یا پیسہ ہو مگر باپ نہ ہو، اولاد کے حق میں کون سی صورتحال بہتر رہتی ہے؟ تم رشتوں کے بیوپاری لوگ ایسے فارمولوں کے تخت رہ سکتے ہو، مگر ایسے آدمی کو انسان نہیں سمجھا جا سکتا جو ہر جذبے کو، ہر بدی، اچھائی، برائی، خیالات اور احساسات سب کو مال و زر کے پیمانے سے دیکھتا ہو۔ اپنی بیوی سے ہی پوچھ کے دیکھو، کیا وہ ایک بچے کو بیچ سکتی ہے؟ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ میں؟ وہ ایک بچے کا سودا کرے گی کہ اسے آدم خور قبائل کے حوالے کر دیا جائے؟ وہ کیا قیمت لے گی؟ دلاور ہنسنے لگا۔ اپنے سکندر صاحب، جب بنگال میں قحط پڑا تھا تو عورتوں نے اپنی مامتا کے اور اپنی عظمتوں کے سودے ایک مٹھی چاول اور ایک روٹی کے بدلے کر لیے تھے۔ میری بیوی کے پاس جذباتی عیاشی کے وسائل ہیں، وہ تمہاری توقعات پر پورا اترے گی۔ کہتے بنگال جیسے حالات میں اس کا رد عمل کیا ہوتا، یہ تم تصور کرو گے تو تمہاری نظر میں آدمی آدمی نہیں رہے گا۔ وہ اپنے شیخ سعدی نے بھی تو کہا ہے کہ کچھ بستیوں میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ عشق تک بھول گئے۔ وہ غلط فرما گئے ہیں کیا؟ دلاور کو قائل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یہ ہمارے مزاج، ہماری سوچ اور فطرت کا فرق تھا۔ شیطان کو بحث سے نیکی کے وجود کا قائل کون کر سکتا ہے؟ یہ بحث چھوڑو، ہم تمہیں ایک موقع دیں گے زندہ رہنے کا۔ محسن بولا کہ تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، سیاسی پارٹی بناؤ، الیکشن لڑو اور اپنی ساری طاقت ہمارے خلاف استعمال کرو۔ وزیران کے نام پر ہسپتال بناؤ جسے خود تم نے قتل کیا تھا، ان سب کے نام پر نیکی کمانے کا ڈرامہ کرو جن کو تم نے اپنی بربریت سے ہلاک کیا اور اپنے شیطانی عزائم کی قربان گاہ پر مار ڈالا۔ ان سب بچوں کے لیے یتیم خانے کھلواؤ جن کو تم نے یتیم کیا، اور ان سب عورتوں کے لیے فلاحی ادارے بناؤ جو تمہاری وجہ سے بیوگی قبول کرنے پر مجبور ہوئیں۔ میں نے کہا، اتنی رحم دلی اور فیاضی کس لیے؟ دلاور تن سے بولا، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم صرف ایک آدمی ہو۔ میں نے کہا، تمہیں مار کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تم جیسے سینکڑوں ہیں جو ملک فروشی کے کاروبار میں تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں۔ تمہیں اور ان سب کو سزا دے گا اس ملک کا قانون، قدرت کا نظام انصاف، اس ملک کے عوام کا اتحاد۔ ہم نے تم سے ذاتی دشمنی کا بدلہ بھی خدا پر چھوڑ دیا ہے۔
اب تم اور تمہارے سب جواری ہمارے نہیں اس قوم کے مجرم ہو، تم سب کی ایک ہی سزا ہوگی جو تمہیں ضرور ملے گی۔ ابھی تو ہم تمہیں اس لیے اٹھا کر لائے ہیں کہ تم سے ایک سودا کریں، تم واپس جا سکتے ہو۔ سودا کیا ہے؟ دلاور بولا، اور فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ برابر کا نہ ہو تو سودا نہیں ہو سکتا۔ محسن نے کہا، تمہاری زندگی تمہارے بیوی بچوں کو لوٹائی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ رابعہ اور تمہارے استاد محترم ٹیڈی کو تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ دلاور سمجھ گیا، وہ بہت کایا شخص تھا اور اس کا دماغ مشین کی طرح سوچتا تھا، ہے نا یہی بات؟ نہیں، تمہارا اندازہ غلط ہو گیا۔ میں نے ہاں کہتے کہتے ارادہ بدل دیا۔ شاید یہ میری چھٹی حس کا کرشمہ تھا کہ میں نے الفاظ بدل دیے۔ مجھے یکلخت خیال آ گیا کہ اب دلاور سے براہ راست سودا ممکن نہیں رہا۔ اب تک جتنی گفتگو ہوئی تھی اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی وہ خود کو مجبور ہی سمجھتا۔ میرا خیال ہے کہ رابعہ اور ٹیڈی کی رہائی صرف تمہارے اختیار کی بات بھی نہیں، میں نے سوچ کر کہا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ دلاور بولا، ہمارے مطالبات معمولی ہیں جو تم خود پورے کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، ایک تو تم کو MRS کے مالی وسائل کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ تم نے میرے والد کا اور میرا بہت مال ہضم کیا ہے۔ ایک مرحلے پر تم مجھے کئی کروڑ کی رشوت بھی دے رہے تھے۔ اب اس رقم کا کچھ حصہ اپنے دشمنوں کو دو، ان دشمنوں کو جو تمہیں، تمہارے کاروبار کو، تمہارے کاروبار میں شریک غداروں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم ان کے ہاتھ مضبوط کرو جو تمہاری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ دلاور نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں؟ فی الحال 10 لاکھ، میں نے کہا۔ صرف 10 لاکھ؟ دلاور نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، آئندہ ضرورت پڑے گی تو پھر وصول کر لیں گے، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک پتہ بھی چاہیے۔ کس کا پتہ؟ SSP سراج کی منگیتر کا، میں نے کہا۔ کون سی منگیتر؟ 4 شادیوں کا ایک مشروط مسئلہ تو ہے، مگر 4 جگہ منگنی تو ہونے سے رہی، محسن بولا۔ ہم اس کی منگیتر کا نام جانتے ہیں اور اس کی تصویر بھی دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، وہ تو تم اس سے ملنا چاہتے ہو؟ دلاور مسکرانے لگا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شوق سے ملو، مگر اس کے لیے تمہیں 7 سمندر پار جانا پڑے گا۔ وہ امریکہ میں ہے، کس شہر اور ریاست میں، یہ شاید سراج کو بھی معلوم نہیں، دلاور بولا۔ اس قسم کے جھوٹ سے معاملات بگڑ جائیں گے دلاور۔ نہیں، یہ سچ ہے، دلاور نے کہا۔ اس لڑکی کے گھر والوں نے یک طرفہ طور پر نسبت ختم کر دی تھی۔ ان کے خیالات سراج کے بارے میں اچھے نہیں رہے تھے۔ کیا وہ شریف لوگ تھے؟ محسن نے طنز سے کہا۔ ہاں، تمہارے معیار شرافت پر پورا اترنے والے لوگ تھے، چنانچہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی کا مستقبل سراج کے ساتھ غیر محفوظ ہوگا۔ انہوں نے منگنی توڑ دی اور لڑکی کا نکاح کسی کزن سے کر دیا جو امریکہ سے چند دن کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ سراج کو معلوم ہوتا، وہ واپس بھی چلا گیا اور جاتے ہوئے بیوی کو بھی لے گیا۔ اس بے عزتی کا بدلہ نہیں لیا سراج نے، میں نے کہا۔ سراج تو اس کی تصویر سینے سے لگائے پھرتا ہے، محسن بولا۔ وہ سب کرنا پڑتا ہے، دلاور بولا۔ لڑکی اکلوتی تھی اور والدین لکھ پتی تھے۔ ان کا GT روڈ پر کوئی کارخانہ تھا، انارکلی میں ایک کمرشل بلڈنگ تھی۔ گویا سونے کی چڑیا تھی، ہاتھ سے نکل گئی، میں نے کہا۔ ہاں، ورنہ لڑکیاں تو بہت، دلاور بولا۔ بعد میں بہت افسوسناک واقعات پیش آئے۔ پہلے انارکلی کی اس کمرشل بلڈنگ میں آگ لگ گئی، پھر ایک رات ان کے گھر میں ڈاکو گھس گئے۔ وہ صرف مال لے جاتے، لیکن گھر والوں نے مزاحمت کی اور مارے گئے، میں نے تلخی سے کہا۔ شاید کسی دن وہ لڑکی اور اس کا شوہر امریکہ میں کسی کار حادثے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ افسوسناک واقعات کیسے پیش نہ آتے، ان کی حرکت ہی افسوسناک تھی۔ ایک SP کو کیا سمجھا تھا انہوں نے؟ تم سراج کی منگیتر سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اغوا کرنے کے لیے، دلاور بولا، تاکہ اس کے بدلے میں رابعہ کو مانگ سکو۔ تم نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ میں تمہیں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا، دلاور بولا۔ لیکن اس طرح تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سراج کو کیا معلوم کہ رابعہ کہاں ہے؟ وہ ہم معلوم کر لیں گے، میں نے کہا۔ اور کوئی مطالبہ؟
تم ایک بیان تحریر کرو گے اور اس پر دستخط کر کے ہمارے حوالے کر دو گے۔ یہ بیان اخبارات میں شائع ہوگا۔ میں نے کہا یہ تمہاری طرف سے اعلان ہوگا کہ مجوزہ وزیر ہسپتال کا نام اب دلاور ہسپتال ہوگا۔ تم چاہو تو اپنے باپ کا نام بھی لکھ سکتے ہو۔ محسن کی آنکھوں میں الجھن تھی اور حیرانی بھی۔ وہ میرے مطالبات کو یقیناً احمقانہ سمجھ رہا ہوگا۔ دلاور کے اغوا کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، مگر میں بہت سوچ سمجھ کے بے وقوف بن رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ دلاور کے لیے اپنی زندگی کوئی مجبوری نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کسی کے لیے بھی اتنی اہم نہیں ہوگی کہ ہم اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیں تو ہمارا ہر مطالبہ تسلیم کر لیا جائے۔ وہ خود اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ رابعہ اور ٹیڈی کو اپنی رہائی کے بدلے میں رہا کرا سکے۔ یہ فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں تھا، چنانچہ میں ایسے حالات پیدا کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا جس میں دوسرے مجبور ہوں۔ خود دلاور مجھے بے وقوف سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے اتنے معمولی مطالبات پیش کیے۔ 10 لاکھ وہ 10 پیسے کی خیرات سمجھ کے پھینک سکتا تھا۔ رہا ہسپتال کا نام بدلنے کا اعلان تو اس نے سمجھا ہوگا کہ میں جذباتی اشتعال سے مغلوب ہوں، حالانکہ ایسے کسی بھی اعلان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ بعد میں جب چاہتا اپنے بیان کی تردید کر سکتا تھا۔ بس یا کچھ اور؟ ہم چیک قبول نہیں کریں گے، میں نے کہا۔ تمہیں نقد مل جائے گا، دلاور نے کہا۔ 10 لاکھ بہت معمولی رقم ہے۔ اس رقم کو بچانے یا ہمیں پکڑوانے کے لیے کوئی جال پھیلاؤ گے تو جان سے جاؤ گے، اور تمہارے اپنے فلسفے کے مطابق نقصان صرف تمہارا اپنا ہوگا۔ میں نے کہا تم کس قسم کی ضمانت چاہتے ہو؟ پہلے تم ادائیگی کا طریقہ کار بتاؤ، میں نے کہا۔ طریقہ کار کچھ بھی نہیں، تم جاؤ اور میری بیوی سے رقم وصول کر لو، ابھی اور اسی وقت، دلاور بولا۔ اتنی نقد رقم وہ اپنے ساتھ رکھتی ہے اور آدھی رات کے وقت کسی کو بھی دے سکتی ہے، میں نے کہا۔ وہ میری بیوی ہے، دلاور نے غرور سے کہا۔ مجھے سب آزما چکے، اسے بھی آزما کے دیکھ لو۔ میری تحریر تمہارے لیے 10 لاکھ کا بیئرر چیک ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم چیک لکھو، میں نے کہا۔ رقم تو اب خسرو جمشید وصول کریں گے، ان کو تمہاری بیوی ضرور پہچانتی ہوگی، مجھے اس کا فون نمبر بتاؤ۔ دلاور نے اقرار میں سر ہلایا اور خسرو جمشید کا فون نمبر بتایا۔ اب یہ رقم نواب صاحب خود ایس پی سراج کے گھر اس کی والدہ کو پہنچائیں گے، میں نے کہا۔ ہم یہ رقم ان سے لے لیں گے، اور اگر درمیان میں کسی نے کوئی چکر چلایا تو ہم سراج کی ماں کو ساتھ لانے پر مجبور ہوں گے۔ تم واقعی بہت چالاک ہو، تم نے ایک زنجیر میں سب کو باندھا ہے، دلاور نے کہا۔ مجھے تمہاری نیت پر شک ہے کہ در پردہ تم کوئی دوسرا کھیل کھیلنا چاہتے ہو، مگر میں 10 لاکھ کو ایسے جوئے میں ہار جانے کے لیے تیار ہوں جس میں میری جیت کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ لاؤ کاغذ اور قلم۔ میں نے اسے کاغذ اور قلم دیا، اور جب وہ لکھ رہا تھا تو میں نے محسن سے فرانسیسی میں بات کی اور اسے اپنا پلان سمجھا دیا۔ دلاور نے ایک تحریر نواب خسرو جمشید کے نام بھی دی۔ اس نے خاصی عقل مندی سے کام لیا اور صرف یہ لکھا کہ ایک ضروری کام کی وجہ سے وہ ہوٹل نہ پہنچ سکا اور باہر سے ہی ایک مہمان کے ساتھ چلا گیا۔ یقیناً ان کو کوفت اور تشویش ہوئی ہوگی، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ وہ زیادہ نہیں لکھ سکتا اور وضاحت نہیں کر سکتا۔ اسے 10 لاکھ روپے نقد درکار ہیں جو اس کی بیوی کے پاس ہیں، مگر وہ صرف اسی کو دے گی جس کو وہ اعتماد کے قابل سمجھتی ہے۔ چنانچہ وہ جائے اور رقم لے آئے اور پھر یہ سراج کی والدہ کو پہنچا دے۔ ایک پارٹی یہ رقم سراج کی ماں سے لے جائے گی۔ دوسری تحریر اس کی بیوی کے نام تھی۔ اس میں بھی تقریباً وہی بات دہرائی گئی تھی جو جمشید کے خط میں تھی، اور آخر میں لکھا گیا تھا کہ وہ 10 لاکھ ادا کر دے، مگر اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے اور فکر بھی نہ کرے، وہ بہت جلد واپس پہنچ جائے گا۔ یہ لو، دلاور نے کہا، آگے تمہارا کام، تم مجھے جہاں بھی لے جانا چاہو، ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، میں نے کہا۔ تم ہماری واپسی تک یہیں رہو گے؟ مجھے معلوم تھا، دلاور نے زندگی سے مایوس پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم صرف 10 لاکھ میں میری جان بخشی کرنے والے نہیں ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ بڑی چالاکی سے تم نے مجھے لوٹ لیا۔ اپنے سکندر صاحب، میرے ہاتھ کا میل بھی 10 لاکھ سے زیادہ کا ہے۔ یہ رقم میں نے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ایک فضول چال پر ہار دی ہے، کیونکہ میں ایک سفید چانس بھی ضرور لیتا ہوں۔
بہت جلد تم کو اندازہ ہو جائے گا دلاور کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور تم نے 10 لاکھ میں اپنی وہ زندگی بچا لی ہے جو دوسروں کے لیے بے مصرف تھی۔ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، میں نے کہا۔ دلاور کی صورت کے تاثرات بدل گئے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ آ جائے گا، میں نے کہا۔ اب ہم چلتے ہیں، تمہاری نگرانی وہی عورت کرے گی جسے تمہاری جان لینے میں کوئی آڑ نہیں۔ ہم اسے سمجھا دیں گے کہ تمہیں جسم اور روح ایک ساتھ لے کر نہ نکلنے دے، مگر اس کا نشانہ کتنا بے خطا ہے اس کا اندازہ تمہیں خود ہی ہو جائے گا۔ تم ایسے کہاں جاؤ گے؟ تمہارا مطلب ہے کہ ہم نواب خسرو جمشید تک کیسے رسائی حاصل کریں گے اور سراج کے گھر کیسے جائیں گے؟ محسن بولا۔ اپنے دلاور صاحب، ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں۔ غالب نے دوسرے کمرے میں رہتے ہوئے ہماری تمام گفتگو سنی تھی لیکن دخل اندازی سے گریز کیا تھا۔ جب محسن پھر دلاور کے ہاتھ پیر باندھ رہا تھا تو میں نے غالب کے بیڈ کے نیچے سے مشین گن نکالی اور اسے لوڈ کرنے لگا۔ اس وقت میری غالب سے مختصر سی بات ہوئی اور میں نے مناسب سمجھا کہ اسے بھی اپنے پروگرام سے آگاہ کر دوں۔ دلاور کو کیتھرین کی تحویل میں دے کر جانے کی ضرورت نہیں، غالب نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور ہوگا، یہ نہ ہو کہ اس کے وجود میں بھری ہوئی نفرت کا سارا زہر گولیوں کی صورت میں دلاور کے جسم میں اتر جائے۔ غالباً غالب نے ٹھیک کہا، محسن بولا۔ یہ کام اسے ہی کرنے دو۔ مگر کیا یہ لنگڑا اس کا اہل ہے؟ وہ گولی لنگڑی نہیں ہوگی جو اس کا راستہ روکنے جائے گی، غالب بولا۔ میں اور محسن باہر آئے تو رات کے 11:20 ہوئے تھے۔ میں نے ایک چادر میں مشین گن لپیٹ لی تھی اور ریوالور محسن کی جیب میں تھا۔ ہم ابھی تک اسی غیر ملکی صحافیوں والے حلیے میں تھے۔ پروگرام کے مطابق میں نے ایک پول پر چڑھ کے اپنا فون لگایا اور پھر دلاور کے گھر کا نمبر ملایا۔ میرا خیال تھا کہ موجودہ حالات میں دلاور اور خسرو جمشید مستقل طور پر کسی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ 2-4 مہینے میں وہ ٹھکانہ بدلتے ہوں گے تو ان کا ٹیلی فون نمبر بھی بدل جاتا ہوگا۔ یہ خیال مجھے دلاور کا نیا فون نمبر نوٹ کر کے آیا تھا جو اس نے میرے سامنے ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، کسی بچے نے ریسیور اٹھا کے کہا۔ یہ چودھری دلاور صاحب کا گھر ہے، میں نے کہا۔ وہ تو گھر پر نہیں ہے انکل، بچے نے کہا۔ امی تو ہوں گی، میں نے سوچ کر کہا۔ وہ نانی کے گھر گئی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ تم نہیں جانتے؟ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر ایک انکل آتے ہیں جن کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، کالی شیروانی اور سفید پگڑی باندھتے ہیں، کالے رنگ کی مرسیڈیز میں آتے ہیں، بالکل اپنے جیسے ایک ڈرائیور کے ساتھ۔ ان کا ڈرائیور بالکل انہی کی شکل کا ہے اور انہی کے جیسے کپڑے بھی پہنتا ہے۔ جی وہ آتے تو ہیں انکل جمشید، مگر وہ تو اکیلے آتے ہیں اور اپنی مرسیڈیز خود چلاتے ہیں، بچے نے کہا۔ اچھا خیر، یہ بتاؤ کہ ان کے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ جی وہ میں نہیں بتا سکتا، پاپا نے منع کیا ہے کہ… ہاں بیٹا، غیروں کو کبھی کچھ نہیں بتانا چاہیے۔ میں تمہارے انکل جمشید کا باپ ہوں، میں نے کہا۔ اچھا تو پھر آپ ٹھہرے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ بچہ میری بات سے قائل ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد اس نے نمبر بتا دیا۔ یہ نمبر دلاور کے دیے ہوئے نمبر سے مختلف نہیں تھا۔ میں نے بچے کا شکریہ ادا کیا اور ٹیلی فون انکوائری کا نمبر ملایا۔ رات کی ڈیوٹی دینے والی ایک آدم بیزار آپریٹر نے کہا، ہیلو، دیکھیں مس، میں ایئرپورٹ سے بول رہا ہوں۔ ہاں جی بولیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں اور کس لیے بیٹھے ہیں سر؟ آپریٹر نے کہا۔ میں ایک پتہ گم کر بیٹھا ہوں، میرے پاس صرف فون نمبر ہی ہے۔ کس کا فون ہے؟ وہاں رہتے تو خسرو جمشید ہیں، نواب خسرو جمشید، لیکن وہ کرایہ دار ہیں، فون شاید لینڈ لارڈ کے نام پر ہوگا۔ آپ مجھے پتہ بتا دیں تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔